ویلکم بیک فرام دا بریک. بڑا ایک اہم موضوع ہے, گندم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر حیات صاحب موجود ہیں, اور ساری ٹیکنیکلٹیز ایک طرف, ہمارے جو غریب عوام ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو اس چیز سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کتنی آپ کی پیداوار ہے, کم ہوئی ہے, 10-15% بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, گورنمنٹ نے اپنے پاس اسٹاک رکھ لیا ہے, نہیں رکھا ہے. وہ کہتا ہے یار 8 روپے کی روٹی تھی, اب نہ جانے کہیں پہ 20 روپے کی ملتی ہے, کہیں پہ 16 روپے کی ملتی ہے, 8 روپے کی دوبارہ کب ملے گی. حکومت جو ہے وہ تو پوری کوشش یہ کرتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے خوش کیا جائے, غریب عوام کو لالی پاپ کی شکل میں خوش کیا جائے, مگر بیک اینڈ کے اوپر کسان کو رلانا یہ کہاں کا انصاف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان چیزوں کو بیلنس کیسے کر پائیں گے. اصل میں آپ کا جو سوال بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں جو 25, کیونکہ ویسے 38% یہ کہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب ویٹ کا سیزن آتا ہے تو بہت ساری پاپولیشن گاؤں جاتی ہے, تو میرے خیال میں ایکچوئل پاپولیشن 30% سے اوپر نہیں ہوگی. باقی رورل ایریا سے اربن ایریا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے اپنی مزدوریوں کے لیے. تو 30% آبادی کو ہم نے سستی روٹی دینی ہے, اور اس کو پروڈیوس کرنے والی 70% آبادی ہے. 70% آبادی کا جو روزگار ہے وہ ان فصلات کے اوپر ہے, یہاں سے انکم آتی ہے تو اس کا ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز چلتے ہیں. بالکل ایسے. اور دوسری طرف 30% آبادی کی جو بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں سے ایک پورشن روٹی کا ہے. اب یہ پوری ایک سائنٹیفک کیلکولیشن ہے جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. دوسری ایک اور بھی ذہن میں رکھیں, یہ 30% ساری کی ساری وہ نہیں ہے جس کو سستی روٹی چاہیے. ہمارے پوش یا اپر مڈل کلاس ایریاز کو سستی روٹی سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کہ ہمارا جو لوور طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس, لوور کلاس اور مزدور پیشہ جو ہے وہ, اب اس پروپورشن کو کریں گے تو وہ اور کم ہو جائے گا, 30 سے بھی نیچے آ جائے گا. یعنی آپ کو پیسی تو سستی روٹی نہیں دینی, یا آپ کو ڈیفینس کے ریسٹورنٹس کے اندر تو سستی روٹی نہیں دینی. یہاں پہ تو ایک وہ ٹیبو اس طرح کا بھی ہے نا کہ وہ 2 روٹیاں تو کھاتے ہی نہیں, وہ کہے 1 روٹی کھانی ہے بس, وہ کاپس کو کٹ کرنے کے لیے. وہ اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم تو عام عوام کی بات کر رہے ہیں, غریب پاکستانی کی بات کر رہے ہیں جس کو روٹی چاہیے اور سستی روٹی چاہیے. اب اس میں سے جو غریب ترین پاکستانی ہے نا جی, وہ 70% آبادی کا حصہ ہے. لیکن یہ بھی بتاتے جائے ساتھ ساتھ کہ یہ پر کیپٹا کتنی ہماری کنزمپشن کتنی ہے, کتنا کنزیوم کرتے ہیں. میرے خیال میں گورنمنٹ نے تو خیر 115 kg اپنا دیا ہوا ہے ایسٹیمیٹ کے, پر کیپٹا پر ایئر جو ہماری کنزمپشن ہے وہ 115 kg ہے. میرے خیال میں دیہات میں اس سے کہیں زیادہ ہے, یہ تقریباً 150-160 kg پر کیپٹا پہ چلی جاتی ہے. بالکل. تو یہ ہماری اپنی انٹرنل ہماری فارمرز ایسوسیشن کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ انہوں نے اربن رورل سب کو مکس کر کے چھوٹے بڑے تو انہوں نے یہ دیا ہوا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے, پہلے اس کو کلیئر کر لیں نا جی, کیونکہ آپ کا سوال اہم ہے. اور دیکھیں عام پاپولیشن وہ اس سے نہیں مطلب کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کسان مافیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسان ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے یا سمجھتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ جو پور ترین, دیکھیں میں ساؤتھ آف پنجاب سے میرا تعلق ہے, ہماری وہاں کی جو ساؤتھ کی پاپولیشن ہے, آپ نے پورا میڈیکل ریکارڈ اور پورا گورنمنٹ کا شائع کرتا ہے کہ سب سے سٹنٹڈ گروتھ ساؤتھ آف پنجاب کے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ کس وجہ سے, میل نیوٹریشن کی وجہ سے. ان کے پاس تو آٹا, آپ تو یہ بات کریں وہاں تو آٹا بھی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو. بہرحال ایٹ لیسٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب گندم کی فصل آتی ہے تو جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ اپنے سال کا کوٹا پورا کر کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے پاپولیشن 20% یا 15% کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کرنی ہے. یہ کہاں کی عقل مندی کہتی ہے کہ وہ 15% کی پاپولیشن کو ڈیوائز کرتے ہوئے آپ 75% فارمر کا یا 75% پاپولیشن کا ستیاناش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے باقی جگہوں پہ نہیں کیا ہوا جی, باقی جگہوں پہ کوئی اسکیمز نہیں بنائی ہوئی جس کے تحت آپ بچوں کو پڑھائی کرا رہے ہیں, بچوں کو ابھی دیکھ لیں نا بہت سارے پروگرامز آ رہے ہیں, اسی طرح ایک پروگرام نکال دیں. اس سے ورلڈ بینک IMF کو کیا اعتراض ہے؟ اسٹرکچرل پروگرامز کے اوپر تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, یا فوڈ نیوٹریشن کو پورا کرنے کے لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ان کو تو اعتراض ہے کہ آپ مارکیٹ میں سپورٹ پرائس نہ دیں, آپ مارکیٹ میں جا کے کموڈٹی کو ڈائریکٹلی پرچیز نہ کریں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ فوڈ اسٹیمپ پروگرام آپ نہیں کر سکتے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا نہیں چل رہا جی. تو several programs, several ways, but they should not target farmers. ٹھیک. فارمر کو ٹارگٹ کر کے آپ سستی روٹی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک مافیا ہے جس کو کسان مافیا کا نام دیا گیا ہے, جو کہ مافیا نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا
معیشت میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے، بڑا باعزت کام وہ کرتے ہیں پورے ملک کو جو خوراک کا بندوبست کر کے دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کی مذمت ہونی چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حقیقی طور پہ کوئی مافیا اس طرح کا ہے جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بناتا ہے؟ کوئی سوچ ایسی کار فرما پیچھے ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہے نا جی، میں بتاتا ہوں. جو بیسیکلی ایک سی ایم صاحبہ کا ایک بیان آیا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا یہ کسان مافیا ہے. جی جی. وہ ایکچولی جو آڑتی کے حوالے سے بات شاید کرنا چاہتی تھیں، یا اسٹاکسٹ جو ہوتا ہے، اسٹاکسٹ جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کو کہہ گئے کسان مافیا. جی جی. اب دیکھیں، پہلے تو ان کو خود ہی کہنا چاہیے تھا، کسی پروگرام میں آ کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم نے کسان کے حوالے سے جو ہماری یہ بات ہوئی ہم اس کو واپس لیتے ہیں. ایکچولی ہمارا یہ مقصد تھا. اب آڑتی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، آڑتی کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے. آل آف اے سڈن آپ اس کا رول نہیں نکال سکتے. وہ جیسے ایک مڈل مین کا رول ہے. مڈل مین ہے، یہ مڈل مین ہے نا جی. اسٹاکسٹ از اے بیڈ تھنگ. اوکے. اس کو نکالنا، اس پہ کریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، پہلے کسی وقت میں تو یہ پتا چلتا تھا کہیں 40 من بھی کہیں پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جا کے چھاپا بھی مار دیتی تھی. ابھی ایسی ہے، ابھی ایسے ہی حالات ہے. جی جی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لیگل جو ان کے پاس ایک ان کے پاس چیزیں ہیں اس کے تحت یہ سارے کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں، آپ جب ڈی ریگولیٹ آپ کر دیں گے، آپ کہیں گے ہم نہیں آتے، نہ ہم خریدیں گے نہ کچھ کریں گے. اب فارمر کدھر جائے گا؟ اس کو اپنی چیز کو ہولڈ کرنا ہے نا جی. ایک چیز فینومینا سمجھیں جی فارمنگ کے لحاظ سے. جی جی. فارمنگ میں آپ نے لاکھوں روپے اٹھا کے آپ نے فیلڈ میں ڈال دیے. بالکل ایسے ہی. اور وہ لاکھوں روپے ایک خاص وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کے کاروباری یا مینوفیکچرر یا ٹریڈر کے پوائنٹ جیسے وہ جتنی ضرورت ہے اس کے تحت چیز لیتا رہتا ہے، اس کو بیچتا رہتا ہے. کچھ اسٹور کر لیتا ہے جس کی ریکوائرمنٹ اس کو پتہ ہے کسی بھی ٹائم زیادہ جنریٹ ہو جائے گی. فارمر ایسا نہیں کر سکتا. فارمر نے لگائی ایک شارٹ ونڈو کے اندر وہ ساری پروڈیوس ملک میں آ جاتی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سپلائی بے انتہا اور ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی، پرائسز کریش کر جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو ہولڈ کر کے نکالیں گے، جو کہ فارمر کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو اس کو کچھ فارمر 20% 30% ہولڈ کرتا ہے، باقی وہ بیچ دیتا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. یا یہاں پہ کیا کرتا ہے، دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے، اسٹاکسٹ ایک دم انٹر ہوتا ہے اور وہ پرچیزنگ شروع کرتا ہے. جب سب وہ کرتا ہے تو ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے، پھر پرائس تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے. تو اس فینومینا کو سمجھنا ضروری ہے، کہاں اسٹاکسٹ کا کیا رول پازیٹیو نیگیٹو ہے، کہاں پہ پازیٹیو ہے، کہاں پہ نیگیٹو. آڑتی کا کیا رول ہے، وہ ایز اے مڈل مین یوز کرتا ہے. آڑتی زیادہ پیسے نہیں بناتا. آڑتی آپ سے خریدتا ہے، 100-200 کا پروفٹ رکھتا ہے، آگے بیچ دیتا ہے. بالکل. اور وہ اتنا بڑا انویسٹر بھی نہیں ہوتا بھائی. سر دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے نا اس کی کوئی سلوشن کی بات کریں، کنکلوژن اس کی جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. کوشش یہ کریں گے آپ سے کچھ سیکھنے کی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سستی روٹی بھی دی جائے اور کسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پورے پیسے بھی ملیں. تو یہ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بڑی ون ون پوزیشن پہ آ کے معاملات جو ہے نا وہ آگے چلیں، تاکہ جو انکریج کرنے والی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے انکریج کریں اور آپ کی ویٹ جو ہے وہ بڑھے، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھے، بجائے کہ لوگ اس سے متنفر ہو کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. جی، پروڈکشن اتنی تو ہو کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی رہے. یس. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، سمپل نہیں ہے جو آپ نے کوشچن ہے، بڑا سمپل لگتا ہے لیکن اس کے بہت کمپلیکسٹی ہے اس کے پیچھے. دیکھیں، آپ نے کیسے انشور کریں گے کہ جتنی ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے اتنی پروڈکشن ہو؟ کیونکہ جب آپ اوپن فورسز پہ چھوڑ دیں گے، آپ نے کہا ہم مارکیٹ سے نکل گئے، آپ نے مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گی. ٹھیک ہے. تو اب میں گندم اتنی ہی لگاؤں گا جتنی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فیئر پرائس دے جائے گی. بالکل ٹھیک. اگر میں اس سے زیادہ لگاؤں گا تو مجھے پتہ ہے پرائس مجھے نہیں ملے گی، اور فارمر ہر فصل میں یہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی دن کسی سال دیکھیں کہ کون کی کلٹیویشن بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، شوگر کین کی بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے. وہ مارکیٹ پچھلے سالوں کی پرائسز کو دیکھ کے ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. ویٹ میں بھی وہ یہی کرے گا. تو وہ تو کر جائے گا جی. آپ کیسے سستی روٹیں دیں گے پھر؟ ٹھیک ہے. اس کا صرف ایک حل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بیٹھے، فارمر کو بھی بلائے، اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھائے، خود بھی بیٹھے، پولیٹیکل لوگ بھی بیٹھے، اور ایک فیئر پرائس ڈٹرمن کر لیں. ٹھیک ہے. وہ فیئر پرائس سپوز بنتی ہے 4,000 روپے. ٹھیک ہے. انہیں کہیں جی ہم 4,000 روپے تک اگر آپ کی گندم اوپن مارکیٹ میں بک رہی ہوگی تو ہم انٹروین نہیں کریں گے.
اچھا اس میں گورنمنٹ لے رہی ہوگی؟ گورنمنٹ بھی لے رہی ہوگی؟ گورنمنٹ نہیں لے رہی، گورنمنٹ کا رول اس میں ہم کہہ رہے ہیں اب گورنمنٹ کا رول ختم ہو اوکے آپ، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی معاہدے کر لیے، ورنہ اور کی وجہ نہیں ہو سکتی تھی اچھا اچھا کہ یہ آج تک بیٹھ کے کوئی پرائس فکسیشن پالیسی کی طرف نہ آتے. اچھا 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 اس سیکٹر میں بھی وہ والے معاملات، یہ ہماری ایک ایزمپشن ہے، لیٹس اسیوم کہ ایسے ہوا ہوگا. تو اب اس میں وہ ساروں کو بٹھائیں، ایک پرائس کو فکس کریں کہ جی 4,000 سے اوپر جائے گی تو ہم بیچ میں انٹروین کر جائیں گے، یا 4,200 سے اوپر جائے گی تو آپ نے اگر اس کو کراس کیا تو پھر آپ پکڑے، پھر گورنمنٹ آئے گی، پکڑ دکڑ کرے گی، جیلوں میں ڈالے گی، آپ کی ویٹ آگے اٹھائے گی. ٹھیک، اس سے نیچے نیچے ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں. میرے خیال میں یہ دونوں کے لیے ون ون پوزیشن، دونوں کے لیے یہ ون ون پوزیشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ جو آج کا موضوع ہے اس میں بہت سی باتیں کرنے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ ایک نشست اور ہمارے ساتھ کریں، اور آپ کی جو ان پٹ آئے گی، آپ کو جو کمنٹس آئیں گے، جو آپ کے سوالات آئیں گے، ان کی روشنی میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے گندم کے حوالے سے کچھ پوچھیں. جاتے جاتے میں ایک کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں. نہیں، بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسی ہمیں چاہیے، ہم کیونکہ اللہ نے چاہا یہ ہم لوگوں تک یہ پروگرام جائیں گے، پہنچیں گے. حکومت کو چاہیے جو فیصلہ کرنا ہے ود ان ویک 10 days فیصلہ کر لے. کیا یہ کوئی جنگی صورتحال؟ یہ بالکل جنگی صورتحال، اس کو سمجھیے، اس کو آپ ایمرجنسی نافذ ہوگی یہ سمجھ لیجئے. کیونکہ خدا نخواستہ ہماری 20 سے 30% کلٹیویشن کم ہوئی تو ہم بات کریں 6 سے 9 ملین ٹن کی پروڈکشن کا کم ہونا. یہ کہاں سے لائیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس جا کے ملک کو مانگتے پھر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 30 ملین ٹن سے پھر آپ 20-22 ملین ٹن پہ کہیں یہ نہ جائیں، جبکہ اس کو 32-33 ملین ٹن پہ جانا چاہیے، 34-35 پہ جانا چاہیے، 34-35 پہ جانا چاہیے. اور یہ جنگی صورتحال ہے. خدا را اس پہ ضرور ایکشن لیں، اور جو حکومتی جو ذمہ دار ہیں، جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اوپر تک دیکھا اور سنا جاتا ہے. ہماری درخواست ہوگی ان معاملات کے اوپر بڑا فوری طور پہ ویٹ ایمرجنسی نافذ کی جائے. ویٹ ایمرجنسی سمجھنی چاہیے، اسی میں پورے ملک کا بھلا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.